خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور عالم ٹائم میں ہمارا موضوع چل رہا ہے لیلۃ القدر، اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ہمارے شیف اقبال آپ کے سامنے تیار کرتے ہیں ایک ریسیپی۔ تو ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری۔ سستے سوسان آفس بند ہے، اسکول بھی بے بسی کی بن گئے، تصویر ہم شاہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے، آج تو ہینڈ مائک آپ کہتے ہیں نیلام کر چلا رہے ہیں کیا؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی شبیر بھائی تو بالکل۔ آج بن رہا ہے چکن اچاری۔ بالکل چکن اچاری۔ واہ، کیسے بنے گا؟ جی شبیر بھائی کافی مزے کا جی، اس میں کھٹاس اور اس کے سپائسز بھی، بلکہ دیکھ لیجیے یہاں پہ جی مرغ نیلام کر ختم ہو گیا۔ اچھا جی، ہاں اب آ رہی ہے بات جی۔ اچھا میں بتا دوں، اصل میں بڑی ٹرانسمیشن جو ہے نا لائیو، بیٹا یہ لے لو، لمبی اور بڑی ٹرانسمیشن جب لائیو ہوتی ہے نا تو اس میں تھوڑی بہت یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ایسا مطلب خراب گمان نہ کیا کریں، کیا ہو جاتا بات ہے جی۔ ہاں چلیں۔ بالکل جی، پارٹ آف لائف ڈیٹس آؤٹ گوز، مرغ اچاری بنا رہے ہیں جی، واہ واہ، اور ½ kg میٹ ہے، اس کے اندر اچار بھی ایڈ کرنا ہے۔ شبیر بھائی اس کے جو اسپائسز ہیں وہ ڈیفینیٹلی صحت کے لیے بھی اچھے ہیں اور یوز کرنے چاہیے جی، جس طرح سالٹ، ہلدی، میتھی دانہ اس میں ایڈ ہوتا ہے۔ اچاری جو اسپائسز، میتھی دانہ، کلونجی، رائی، زیرہ اور سونف، یہ 5 اس کی بنیادی اسپائسز ہیں جو اس میں میجسٹک فلیور لائیں گے۔ پسی ہوئی لال مرچ، ادرک، لہسن، دھنیا، پیاز اور ٹماٹر۔ آج ون مور ٹائم شبیر بھائی اس کا چھلکا پیل آف کر کے ایڈ کریں گے تاکہ اب نان سے بائٹ لیں، مزہ ضرور آئے لیکن چھلکے کے نقصانات آپ کو نہ ملیں۔ ہاں چھلکا گردے میں پتھری کرتا ہے جی شبیر بھائی، یہ اس کے دانے تو کرتے ہیں سنا ہے۔ ہاں ہاں شبیر بھائی، اس کا چھلکا کبھی ہضم نہیں ہوتا، یہ ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ڈیزالو نہیں ہوتا۔ اچھا ہاں، یہی میں نے سنا ہے اس کے بیج بھی گردے میں پتھری کرتے ہیں، جی جی، ہے نا؟ اب شاہ صاحب نے کہتے تو ذرا تسلی ہو گئی کہ صحیح کہہ رہے ہیں ہم بالکل۔ ہاں ورنہ میں شروع ہو جاتا یوں، اگلا جملہ یہی ہے۔ واہ واہ واہ، صحیح کوکنگ ہے بھائی، آئل لگ بھگ یہ ½ کپ، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ انین جی، پیاز، ویسے آپ کے اندر کی فوج کو جگائیں، بہت اس کے فائدے بھی ہیں۔ سمپلی اس طرح سے سلائس کرنا ہے۔ چکن اچاری، جی سر، کھٹا بھی ہوگا، اسپائسی بھی ہوگا۔ یس سر۔ اور باقی شبیر بھائی چپاتی ہونی چاہیے یا نان اس کے ساتھ؟ یہ تو اب آپ بناؤ گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے، دکانیں ساری بندے میرا۔ اچھا اس دفعہ میں نے ابھی انٹرو میں شاہ صاحب کہا کہ اس دفعہ ہماری عید الفطر جو ہے وہ بقر جیسی ہوگی، کیونکہ ریسٹورنٹ بند ہوگی، جو بھی کچھ کرنا ہے گھر میں پکاؤ، سب کو بلاؤ، کھا لو۔ تو کھانے پینے کی چیزیں پکڑ لیں، اور ہم نے تو 30 دن یہاں پہ بھی اور افطار میں بھی آپ کو ساری چیزیں سکھا دی ہیں۔ تو عبد الوحید قادری صاحب آ گئے راجن پور سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شبیر بھائی خیریت ہے حضور؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ عبد الوحید بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کی رحمت، اللہ کا رحمت، اللہ کی بڑی مہربانی۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ کون سے لوگ شب قدر لیلۃ القدر سے محروم رہتے ہیں، اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے، اس کی محروم رہیں گے؟ بالکل ٹھیک، ایک تو یہ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کل ایک سوال تھا تکبر کے بارے میں۔ حضور غوث اعظم پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ تکبر کو ختم کرنا ہو اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، اس دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں حاصل کرنی ہو، موتو قبل موتو، یہ اختیار کرو، دین دنیا کی تمام بھلائیاں مل جائیں گی۔ تو محترم شاہ صاحب سے عرض ہے سر، میں ان کے پاؤں کی خاک ہوں، تو تھوڑا سا اس بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں گے۔ جی شاہ صاحب بتائیے۔ جی بہت اچھی بات کی، اللہ ان کو برکت دے، جو یہ فرمایا کہ مر جاؤ، اس سے مرنے سے پہلے مر جاؤ، موتو قبل موتکم، موتو قبل ان تموت، اس قسم کے الفاظ ہیں۔ یعنی جو تمہاری خواہشات بد ہیں، جو خواہشات بد ہے اس کو ختم کرو اور مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ سے مراد اس کی یہ ہے، یعنی اس مقولے کی یہ ہے کہ مرنے سے پہلے سے مر جاؤ، اپنی خواہشات کو ختم کرو۔
تو مرنے کے بعد جو اللہ رب العالمین انعام و اجر عطا فرماتا ہے وہ دنیا میں ہوتا ہے. غوث اعظم نے فتح الغیب شریف میں لکھا ہے, کیونکہ اب آپ دیکھیں نا کہ اس کے صفات پھر اہل جنت کے ہو جاتے ہیں. صحیح. اہل جنت وہ ہے کہ جو چاہتا ہے اس کو ملتا ہے. صحیح. وہ کہے گا یہ اب وہ سوچتا ہے تو اس کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جو اس کا ارادہ ہوتا ہے اللہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے. تو فرما اولیاء کی شان یہی ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کے حق کو پورا کرتے ہیں, رسول اللہ کے حق کو پورا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل, اور بندوں کے حق کو پورا کرتے ہیں. جب وہ اللہ کے ساتھ گویا کہ غداری نہیں کرتے, رسول اللہ کے ساتھ غداری نہیں کرتے, عوام کے حق کو پامال نہیں کرتے, تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین جل والا ان کو وہ مقام عطا فرماتا ہے. نہ وہ خدا کے لیے حسد رکھتے ہیں, نہ وہ حضور کے لیے حسد رکھتے ہیں, نہ اللہ کے بندوں کے لیے حسد رکھتے ہیں. نہ وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں, نہ وہ رسول اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں, نہ وہ بندوں کو جھوٹ بولتے ہیں. وہ اللہ کے لیے سچ بولتے ہیں, رسول اللہ کے لیے سچ بولتے ہیں, اور بندوں کو سچ بولتے ہیں. تو یہ وہ صفات ہے کہ صفات بد کو انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیا اور پریکٹس کرتے رہے, اور صفات خیر کی طرف وہ آ گئے. تو اللہ رب العالمین جل والا ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرما دے گا جو اہل جنت کو اللہ رب العالمین جل والا عطا. کیا بات ہے. آپ نے بات مکمل کرنی ہے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں پھر بات مکمل کر لیجیے گا. ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے, اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. آمدید. ہاں جی, چکن اچاری جی سر. پیاز ڈال دی. جی سر بالکل, جیسے پیاز براؤن ہوئی, خوشبو بہت اعلیٰ, اور اس کے بعد یہ مرغ ایڈ کریں جی. اور یقیناً یہاں ادرک لہسن پسا ہوا بھی ایڈ کریں گے, اور کچھ واہ واہ. صرف یہ لگ بھگ 30 سیکنڈ تک اس کی بھنائی کی, آئل ادرک لہسن اس میں. اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ سرز وطن پاکستان میں جتنے لوگ موجود ہیں کھانے بنائے ایسے ہوں ہاں جن سے ان کی صحت اچھی ہو, نہ کہ صحت تباہ ہو. تو یہ کوشش کیجیے ٹماٹر, جس طرح ہم نے بات بھی کی اور ہمارے گریٹ ہمارے علماء نے بات کی کہ یار اس کا چھلکا پیل آف کر لیں ہم. 2 3 4 یہ 5 ٹماٹر ایڈ کے شبیر بھائی اسے ذرا کور کر لیں گے. پنجتن پاک کی نسبت سے 5 ٹماٹر. واہ واہ کیا بات. کیا بات. گیلانی صاحب بات مکمل کیجئے, اور ساتھ ساتھ ان کے سوال کو بھی لے آئیے جو ہمارے قادری صاحب نے سوال کیا تھا کہ اس میں یا اس رات میں وہ کون سے لوگ ہیں جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہیں گے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ مسند احمد کے اندر یہ موجود ہے. حضرت سیدنا واصلہ بن اسقع صحابی رسول وہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ ینظر لیلۃ القدر الی المؤمنین ویعفو عنہم ویرحمہم الا اربعہ. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ حضرت واصلہ بن اسقع کہتے ہیں کہ مجھے پاس بلا کر فرمایا کہ ایک خاص بات, یہ خاص بات بتانے کا اشارہ ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے کہ اس رات میں اللہ جل مجدہ الکریم مومنین کی طرف نگاہ قدرت فرماتا ہے. واہ واہ واہ. اور پھر اس کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم انہیں معاف فرماتا ہے اور پھر ان پر رحم فرماتا ہے. الا اربعہ, مگر 4 لوگوں کو اللہ جل مجدہ الکریم معاف نہیں فرماتا. صحیح. نمبر 1 شرابی, نمبر 2 والدین کا نافرمان, اور نمبر 3 نجومی کاہن, اور نمبر 4 وہ آدمی جو صلہ رحمی کو قطع کرے, یعنی کہ رشتہ داروں کے درمیان جو رشتہ داری کو چلانے کا جو سلسلہ ہے اسے توڑے. ان 4 لوگوں کو اللہ جل مجدہ الکریم لیلۃ القدر میں معاف نہیں فرماتا. اب آ جائیے اس طرف کہ اس رات میں کرنا کیا چاہیے. مسلم شریف کتاب الصیام کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ راضیہ مرضیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم, مجھے یہ بتائیے, مفہوم یہ ہے
مجھے یہ بتائیے کہ اگر لیلۃ القدر کا مجھے پتہ لگ جائے تو میں اس رات میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں یوں دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا بعض روایات میں آتا ہے فاعف عنا۔ اللہ اللہ، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ دعا اتنی جامع ہے۔ سب سے پہلی بات یہ میں یہ عرض کر دوں یہاں پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ میں کروں کیا، جیسا کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں اس رات میں کیا کروں۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کا جس چیز میں دل جمتا ہے آپ وہ کام کریں۔ اگر آپ کو نوافل پڑھنے میں سرور، کیفیت اور اطمینان ملتا ہے تو آپ نوافل پڑھیں۔ اگر آپ کو قرآن مجید الفرقان الحمید کی تلاوت کرنے میں یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں تو پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ صحیح۔ اور اگر آپ کو دعائیں کرنے میں یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں تو پھر آپ دعا کریں۔ اب یہ جو دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے، اس دعا کی جامعیت اور اس دعا کا کمال دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہم انک عفو، یہ اللہ کا ایک نام ہے، واہ، عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی دینے والا ہے، اور تحب العفو، اور تو معافی کو پسند فرماتا ہے۔ واہ واہ، اب یہ دیکھیے کہ کتنی جامع بات ہے کہ تو خود بھی معافی دیتا ہے اور معافی کو پسند بھی فرماتا ہے، تو فاعف عنی، تو یا رب العالمین مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو اس رات میں کوشش یہ کریں کہ اس طریقے سے دعا مانگ لیا کریں۔ شاہ صاحب کیسے گزارے رات؟ جی بالکل، علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا احاطہ کیا، اور مسنون طریقہ جو ہے اس دعا کا یقیناً یہ متواتر ہے کہ یہی اعظم الوظائف میں سے ہے استغفار کے ساتھ اس شب کے اندر۔ اس شب کو گزاریں تنہائی میں، یعنی پہلے تو آپ اپنی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ رکھیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ رکھیں۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جو روایت ہے، اور سیدنا فاروق اعظم سے بھی ہے ایک واقعے کے ضمن میں، کہ جس نے یہ دو یعنی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، ان تو ساری نمازیں پڑھنی، لیکن عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور آنے والے دن کی فجر پڑھ لی، تو اس پوری رات کے اندر وہ ایسے جس نے ساری رات عبادت کی۔ واہ واہ، لہٰذا اس رات میں آپ نوافل بھی پڑھیں، استغفار بھی کریں، جو بھی کریں، لیکن اگر نوافل کے ساتھ ساتھ آپ قضاء عمری کی طرف بھی آئیں، اس کی عادت ڈالیں، اس میں دوہرا فائدہ ہے۔ ایک تو جناب جو ہے کہ وہ استغفار، قضاء عمری، اور وہ نوافل سے افضل ہے۔ ساتھ میں پھر نوافل بھی کچھ اس میں آپ ملانا چاہیں تو ملا لیں، لیکن عبادات یا کہیں بیٹھنا یا کسی مجمع میں کثرت اتنی زیادہ نہ ہو کہ جناب جس کی وجہ سے آپ کے بدن پر سستی آ جائے اور آپ کی فجر چلی جائے یا فجر کی جماعت چلی جائے۔ اس کا آپ نے زیادہ طور پر اہتمام کرنا ہے جو آپ کے اوپر فرض ہے۔ اس فرض کا اہتمام کر کے درمیان میں آپ آرام بھی کر سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، اور گویا کہ استغفار ہے، کلمہ شریف ہے، یہ ایسے مجمع ہیں جہاں پر موجودہ صورتحال میں جس طرح کہ یہ کووڈ-19 کے حوالے سے ایس او پی کے تحت، یعنی جہاں فاصلوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، جی، یا فیس بک پر جس طرح علماء لائیو گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ گویا کہ استفادہ علم کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جیسا ہمارا یہ پروگرام جی، جید علماء کرام اپنی اپنی آراء دے کر آپ کو اویئر کر رہے ہیں، اس کی مزید سمجھ دے رہے ہیں، ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعت پڑھ رہے ہیں جو آپ کے دلوں کے اندر ایک ذوق کو زندہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ اس ایسے پروگرام میں بھی اپنے آپ کو انگیج کریں، صحیح، اور اس سے جو مل جائیں تو پھر آپ انگیج کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کی وقتی انٹرٹینمنٹ نہیں، بلکہ جو آپ سیکھ رہے ہیں تو اس جذبے کے ساتھ جو مجھے پتہ چلے گا تو پوری زندگی میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا، بہت خوب، اور اپنی نمازوں کا خیال رکھیں۔ کیا بات ہے۔ ہاں جی، چھلکا اتارنا ہے؟ جی سر، اتاریے، ایک اتار کے دکھا دیے، پھر بریک پہ جلتے آپ اسپائسیز ایڈ کر لیتے چلیں، کیجئے۔ میتھی دانہ ایک، آدھا چمچ، کلونجی جس کے حوالے سے اچھا، کہا جاتا ہے کہ موت کے سوا سبھی بیماریوں کا علاج۔ بے شک بے شک، اچھا کلونجی، اس کے علاوہ دو، سونف آدھا چمچ، تین، یہ رائی دانہ نانی دادیوں کے زمانے سے یوز ہوتا تھا، آج کل لوگ کم یوز کرتے ہیں جی، چار، سفید زیرہ، پانچ، پسی ہوئی لال مرچ چھ، اور ہلدی پاؤڈر، سات، ٹھیک ہے، مکس کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے آپ نے دیکھیں اب ایزیلی اس کا چھلکا نکال سکتے ہیں، دیکھیں واہ واہ، یہ دے، اس طرح اس کا ہم چھلکا پیل آف کر لیں گے۔ واہ واہ واہ،
یہ گھر میں بھی لوگ آسانی سے نکال سکتے ہیں؟ جی جی بالکل. دیکھیے یہ تو نارمل جو آپ کے ٹرونگ ہوگا اسے ایزیلی آپ اس کا پیل آف کر سکتے ہیں. یہ اس وقت میرے پاس صحیح نہیں ہے لیکن اس طرح آپ دیکھیے ایزیلی اس کا چھلکا ریموو. ٹھیک ہے، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. خوش آمدید. چھلکے اتر گئے بھائی، جی چھلکے اتر گئے. دیکھیں بھائی، جی شبیر بھائی محبت کے ساتھ اس کا ہم نے چھلکا پیل آف کیا اور ساتھ ہی اس کی چکن اچاری. جی سر. اچھا شبیر بھائی اس میں ذرا سا دہی، زیادہ نہیں، صرف 3 سے 4 چمچ، اور اچار بھی ایڈ کریں جی، مکس پکل. اس میں یہ کوئی بھی لے لیں ہم مارکیٹ سے. جی سر جی سر. دیسی اچار لینا چاہیے یا پیکنگ والا لینا چاہیے؟ دونوں آئی تھنک دیسی میں جن پہ بھروسہ ہے بہت سی فیملیز کے اپنے جو ہوتے ہاں، ہیں حیدرآبادی، شکار پوری، ہاں ہاں وہ سب پتہ ہے مجھے، ایسا نہیں ہے میں. وہ مرضی سے آپ جو بھی. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ایڈ کیا اسی کے اندر اور اسے ذرا مکس کر لیں گے. ساتھ ہی مرچوں کی بھی اسٹفنگ کر لیں گے، نیمبو اور یہ چاٹ مسالہ اور وہ بھی. ٹھیک ہے. حضرت بلال کا تذکرہ کرتے ہیں حضور آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بات ہے. وہ نعت خواں ہے نا یہاں پہ. ہاں، وہ کون سا شعر ہے؟ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا. واہ 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 واہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تو مختصر ذکر کریں گے اور پھر علماء کرام سے پوچھیں گے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ان کا حضرت سیدنا بلال بن رباح بھی ہے. تنہائی میں عبادت کرنے والے، صاحب فضل و سخاوت، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ ستایا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور کے پیکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خازن تھے. خازن یعنی جو حساب کتاب رکھتے ہیں نا، خزانے کا. خزانہ کیا تھا بس آپ کو پتہ ہی ہے اسلام کے اوائل میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت فرماتے، یعنی حضرت بلال حضور سے بہت زیادہ محبت فرماتے، نیکیوں میں پہل کرتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین رکھتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم فرماتے کہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال کو آزاد کیا. الفاظ دیکھیں کیا بات ہے. حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال ایک اچھے انسان اور مؤذنین یعنی اذان دینے والوں کے سردار ہیں. جتنے اذان دینے والے ان کے سردار. اور پھر ان پر جو صعوبتیں آئیں اور انہوں نے برداشت کی، اس کا تذکرہ بھی علماء کرام سے کریں گے. اور آخری بات حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں اپنے آگے قدموں کی آہٹ سنی تو دریافت کیا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب حضرت بلال حاضر خدمت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، اے بلال کس سبب سے تم جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. کیا بات ہے. جی شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ جی بالکل. حضرت سیدنا بلال یہ عشق مصطفیٰ کا استعارہ ہے. اللہ. اور جب حضرت بلال کا نام آ جاتا ہے تو وفاداری رسول اور عشق رسول اور احترام رسول ان کا حوالہ ہے اور اس نام سے وہ پکارے گئے. وہ مخلص اور عظیم ہستی، جس طرح کہ ابھی آپ نے خود کہا کہ اس کو حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد کیا اور آزاد بھی حضور علیہ السلام کی ایما پر فرمایا. اس لیے کہا کہ حضور نے تمہیں خریدا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب سے گزر رہے تھے اور حضرت بلال کو تپتی ہوئے ریت پر یا کوئلے پر لٹایا گیا تھا اور بڑی سختی ان کے ساتھ ہو رہی تھی تو آپ کی زبان سے احد احد ہوتا تھا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تھوڑا صبر کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی کرے گا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ تو عاشق ہیں
जब उन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पाक से ये सुना कि हुजूर रग़बत फरमाते हैं, तवज्जो फरमाते हैं और चाहते हैं कि बिलाल को आज़ाद किया जाए, तो आपने फिर उस बिलाल का जो आका यानी वो जो मुशरिक था उसको आपने पैसा देकर आज़ाद किया। लेकिन जब आज़ाद किया तो इतनी बड़ी रकम दी है, क्योंकि उस वक्त ग़ुलाम जो हैं यानी दुश्मन की तरफ से जो उनके मर्द और औरत गिरफ़्तार होकर आते हैं उनको ग़ुलाम और बांदी कहा जाता था। लिहाजा तो वो माल का दर्जा रखते थे, जैसे कपड़ा बिकता है, चीज़ें बिकती हैं, जूते बिकते हैं, बर्तन बिकते हैं, सोना बिकता है, तो इसी तरह वो मबी था, गोया कि वो माल था, माल के तौर पर उसको फ़रोख्त करते थे। तो अब आप देखिए कि जितनी रकम देकर आपने ख़रीदा था तो लोग शक करने लगे कि ये क्या किया अबू बकर ने, क्योंकि हज़रत बहुत बड़े ताजिर थे। जितनी रकम देकर हज़रत बिलाल को ख़रीदा है ना, इसमें हज़रत बिलाल अज़मत व शान अपनी जगह पर, लेकिन जो आपका कद था, जो जिस कबीले से आप थे और जो आपकी खद्दो खाल शरीफ और रंगत थी, ऐसे 10-15 ग़ुलाम ख़रीदे जा सकते थे। वाह, यानी इतनी बड़ी रकम आपने देकर ख़रीदा। तो किसी ने यह कहा कि जनाब ज़रूर जो है कि वो अबू बकर को किसी ने ऐसी बस जो है कि वो महंगा बेच दिया। किसी ने कहा जी कैसे हो सकता है, अबू बकर तो बड़े मंजे हुए ताजिर है। कहने लगा नहीं, बात यह कि या तो फिर अबू बकर ने इन पर एहसान किया और कोई काम निकालना चाहते हैं बिलाल से, क्योंकि उस दौर में ग़ुलामों से अपना कोई काम ख़ास कराना पड़ता था, करा लेते थे लोग जुर्म वगैरह। तो किसी ने कहा कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि बिलाल ने कहीं पर कोई सपोर्ट किया है अबू बकर को, लिहाजा वो बदला उतारना चाहते हैं। अच्छा। अब ये लोगों का मखमसा था, सिद्दीक़ अकबर ने अपनी कोई नीयत नहीं बताई और अल्लाह ने आयत नादिल फरमाई, वसय्युजन्नबुल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, जहन्नम से उसे दूर रखा जाएगा जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है और जो माल अल्लाह की राह में देता है पाकीज़गी के लिए। और ये जो लोग आपस में बात कर रहे थे ना, बल्कि इनके वालिद ने भी कहा कि ये क्या किया बेटा, इतने में तो ज़्यादा खरीद लिए जा सकते थे, इसको भी और इसको भी खरीदने की क्या ज़रूरत थी। तो अल्लाह ने फरमाया वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा, जिसने ये दिया है वो किसी की रिज़ा, किसी एक बंदे की भी रिज़ा नहीं चाहता था। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिल आला, मगर वो अपने रब्ब आला की रिज़ा को चाहता था, वला सौफ़ यरदा, और वो रब उससे राज़ी हो गया। तो ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में ये आयत करीमा नाजिल हुई है जब आपने हज़रत बिलाल को आज़ाद कराया। और ये अज़मत व शान देखें, आपने कहा जो ख़जानची, बिल्कुल अभी जो ईद आ रही है इंशाअल्लाह, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ाए फ़ित्र को जमा करने के लिए मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद हैं, जो ख़वातीन पीछे नमाज़ पढ़ती थी, तो हदीस पाक में आता है कि सरकार उधर जाते और ख़वातीन एक पर्दे में होती, तो सरकार ऐलान फरमाते कि देखो जिस चीज़ की तुम ज़कात नहीं दोगे, जिस चीज़ का सदका फ़ित्र नहीं दोगे, ये नहीं दोगे तो ये माल तुम्हारे लिए कंज बनेगा, और कंज जो है कि तुम्हारे पहलू पर इसको गर्म करके लगाया जाएगा। तो वो हज़रत बिलाल सरकार के साथ होते थे जो अपनी झोली आगे करते थे और ख़वातीन उसके अंदर माल दाखिल। क्या बात है। तो गोया कि हज़रत बिलाल की बदर में बड़े कारनामे हैं, ओहद के अंदर बड़े कारनामे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बड़ा अज़मत वाला बनाया और अहले बैत के मोतमद थे। सईदा ज़हरा के घर के खादिम थे, हसनैन को इन्होंने अपने गोद में पाला, खिलाया है, और ऐसे थे कि सईदा फातिमा को अगर कोई चीज़ चाहिए होती तो बिलाल को बिला तकल्लुफ़ कहते, बिलाल ये कर लो, बिलाल वो कर लो, बिलाल ये ले आओ। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी करामत अज़मत है कि अहले बैत की आंखों के तारे थे। क्या बात है। तो हज़रत बिलाल पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे जी। ये मिर्चियों के साथ क्या हो रहा है? जी शबीर भाई, मिर्चों की तेज़ी तो होती है, हाँ, पर इसके साथ ही इस बाउल के अंदर में नींबू की खटास, ज़रा सा चाट मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद ज़रा, हालांकि अंदर अचार भी मौजूद है चाट भी मौजूद है बिल्कुल, और ये भी जाएगा, ताकि आप नान के साथ एक बाइट लें रोज़ेदारों के लिए जो सहरी में, तो एक मज़ा आ जाए। अच्छा, अब तेज़ आंच पे से इसकी ड्राई भी कर लेंगे। ये देखिए अब कलर आ गया सब, कलर इसका आ चुका, बस ज़रा से खुश्क होगा। और ये टोप पर ये जो मिर्ची हमने तैयार की हैं, जिसमें खटास भी है, और ये इस तरह से सिंपली आप इसकी फिलिंग करके टोप पर रखते रहेंगे। अब वाह वाह, ठीक है जी। अब चूल्हा बंद नहीं करना, कवर नहीं करना। जब आप कवर करते हैं तो इसमें ज़्यादा सॉस बन जाती है, तो एज इट इज़ आपने इस तरह से आपने ऐड कर लेना जी। चाट मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, नींबू, क्या सब कुछ स्टफ करके। मुफ्ती इसहाक साहब ज़रा ये बताइए, हज़रत बिलाल का जो इश्क़ रसूल था वो हुजूर के ज़ाहिरी विसाल के बाद तक एक दीवानगी की हद तक बरकरार रहा, उसका तज़किरा करना है ब्रेक के बाद। अल्लाह की रज़ा बस बंदों